وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وأصلی وأسلم على رسولہ الکریم. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 116 میں سورۃ المدثر آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 23 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا. کلمت کلا میں حرف اللام پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر ہم حرف اللام کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. کلمت انہو یہاں حرف النون ہے اور اس پہ تشدید ہے، لہذا تشدید کا دھیان رہے. آخری میں ہا پہ الٹا پیش ہے تو یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت لی آیاتنا لام کے نیچے زیر ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے. پھر یہاں کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہوا. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت عنیدہ میں حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. آخر میں حرف الدال پہ تنوین زبر ہے. اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف السین کلمت سأرہقہ میں حروف الاخفاء میں سے ہے، اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، لہذا ہم یہ تنوین کو چھپاتے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. عنیدا سأرہقہ. اور ہم کلمت عنیدہ پہ رکیں گے تو حرف الدال پہ مد الف سے رکیں گے. کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا. کلمت سأرہقہ یہاں الف پہ پیش ہے، لہذا اس کا دھیان رہے. یہاں حرف الراء پہ جزم ہے تو را کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس کے پہلے والے حرف پہ مطلب الف پہ پیش ہے، لہذا ہمیں را کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. پھر یہاں حرف القاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. یہاں ہا پہ الٹا پیش ہے تو یہاں بھی مد صلہ صغرا ہے. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت صعودہ میں یہاں حرف الصاد ہے اور اس پہ زبر ہے، لہذا ہمیں زبر کو ظاہر کرنا ہے، اور جو کہ صاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں منہ پھلا کے ادا کریں گے. آخری میں یہاں دال پہ تنوین زبر ہے. اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف الالف کلمت انہو میں حروف الاظہار میں سے ہے، اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور جو کہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. صعودا انہو سأرہقہ صعودا انہو فکر وقدر. کلمت انہو یہاں حرف نون کے تشدید کا دھیان رہے. ہمیں 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے. ہا پہ الٹا پیش ہے تو ہم یہاں مد ظاہر کریں گے. کلمت فکر میں یہاں کاف پہ تشدید ہے، لہذا اس کا دھیان رہے. جو کہ را پہ زبر ہے تو ہم را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت قدر میں قاف کو ہم بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخری میں حرف الراء پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے تو را کا حکم ہے تفخیم. ہم را کو موٹی آواز میں ادا کریں گے. انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر. کلمت فقتل میں یہاں ہمیں قاف کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے، اور جو کہ اس پہ پیش ہے اور تا کے نیچے زیر ہے اور لام پہ زبر ہے تو ہم یہ سب حرکات کو برابر سے ادا کریں گے. فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر. کلمت ثم میں ثا کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. پھر یہاں میم پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر
میم کو پڑھنا ہے. ثم قتل کیف قدر ثم نظر. کلمت نظر میں یہاں حرف الضا ہے. وا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. وا حروف التفخیم میں سے بھی ہے، تو ہم یہ حرف کو اور حرف الراء کو دونوں کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں ادا کریں گے. ثم نظر ثم عبس وبسر. کلمت عبس میں حرف العین پہ اور با پہ اور سین پہ زبر ہے، تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. ثم عبس وبسر ثم ادبر واستکبر. کلمت ادبر میں یہاں حرف الدال ہے اور اس پہ جزم ہے، تو دال کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، لہذا ہم حرف الدال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. ادبر. با پہ اور را پہ زبر ہے، تو ہم یہ دونوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے اور را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت واستکبر میں یہاں الف ہے لیکن یہ حمزۃ وصل ہے. حمزۃ وصل کو ہم ظاہر نہیں کریں گے، واو کے بعد حرف السین پڑھیں گے. یہاں کاف ساکن ہے تو کاف کو ہمیں ہمزے سے پڑھنا ہے. ہمزے کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. واستکبر ثم ادبر واستکبر. اب آپ سورۃ المدثر کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستکبر. ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ ہماری آیتوں کا بڑا مخالف رہا ہے. میں اسے ایک بڑی چڑھائی چڑھاؤں گا. اس نے غور و فکر کیا اور ایک بات ٹھہرا لی، یہ مارا جائے، اس نے کیسی تجویز کی. پھر یہ مارا جائے، اس نے یہ کیسی تجویز کی. پھر اس نے نگاہ کی، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا، پھر پیٹ پھیر کر چلا اور تکبر کیا. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.